بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نواز شریف صاحب کو لانے والے بہت پریشان ہیں کیونکہ بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی جو اتحاد ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور دوسرا پی ٹی آئی کے حوالے سے جو سوشل میڈیا ان کا جو ہے اس کے اوپر اے آر وائی اور دوسرے جو میڈیا چینل ہیں، ابصار عالم صاحب خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے سوشل میڈیا کو کے پی کے اندر بطور ایک پیڈ یعنی تنخواہ دے کر وہ اپنے حق میں بیانیاں بنواتی رہی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتانا چلے کہ نواز شریف صاحب کو جتنے بھی لانے والے لوگ تھے نا، وہ بہت پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشان اس لیے ہیں کہ عوام کے اندر عوام جو ہے یہ پچھلے 40 سال سے دیکھ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں، اور عوام اب ان کے چہرے سے مایوس ہو چکی ہے، عوام تھک چکی ہے ان کا چہرہ دیکھ کر۔ تو اس سے پہلے بھی اداروں اور عوام کے درمیان کافی فاصلے بڑھ چکے ہیں، نفرت بہت زیادہ ہے۔ تو اب جب نواز شریف صاحب کو لایا جا رہا ہے، انہیں مکمل ریاستی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، مکمل انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے جو عوام اور اداروں کے درمیان جو نفرت ہے، جو فرق ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ پچھلے 16 مہینے 17 مہینے کے درمیان جو ظلم کیا گیا، جو زیادتی کی گئی، خواتین کی عزتوں کو چھالا گیا، لوگ کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، لوگ کے کاروبار تباہ کیے گئے، اس صورتحال کے بعد مزید جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کو لانے والے بھی اس وقت پریشان ہیں، اور پروجیکٹ نواز شریف مکمل فیل ہے کیونکہ عوام کے اندر ان کی پذیرائی نہیں ہے۔ جھوٹے سروے بھی کروا کے دیکھ لیے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بالکل ہی۔ ناظرین، اب جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اپنی ایک جو حکمت عملی ہے اس کو تبدیل کرنے جا رہی ہے، جیسا کہ پہلے انہوں نے تبدیل کیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے پہلے تو یہ پلان بنایا کہ اب ٹکٹ جو ہے وہ وکلا کو دیے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کور کمیٹی کے اندر بھی زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں، کیونکہ وکلا کو ذرا پکڑنا، ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا جو پچھلے چند دنوں سے وہ بار بار اس بات ان کے مختلف لیڈران جو ہیں اس بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے۔ تو عمران خان صاحب کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ ہو اور الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہو۔ اس حوالے سے فیصل کریم کنڈی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر، نجی ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کا جلسہ بہت ہی بڑا تھا، یعنی اگر مسلم لیگ نون یہ کلیم کر رہے کہ ان کا جلسہ بہت بڑا ہے، تو نواز شریف صاحب کو چاہیے کہتے اسی وقت ہی وہ الیکشن کا اعلان کرتے، یعنی الیکشن کا مطالبہ کرتے کہ فوراً سے پہلے ڈیٹ جو ہے الیکشن کی اناؤنس کی جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا، سرکاری وسائل کا استعمال کر کے اس کے اندر لوگ لائے گئے اور جلسہ گاہ کو بھرا گیا، یہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سرکاری وسائل کا استعمال کر کے آپ جلسہ گاہ کو تو بھر سکتے ہیں، لیکن سرکاری وسائل کا استعمال کر کے جو بیلٹ باکس ہے نا اس کو نہیں بھرا جا سکتا۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ یہ عوام اس طرح تو لائی جا سکتی ہے جیسے لائی گئی، اور آپ نے مختلف ویڈیوز بھی دیکھی کہ جی ہمیں تو لایا گیا، کوئی کہتا مجھے 1000 روپیہ دیا گیا، کسی نے کہا مجھے 2000 دیا گیا، کوئی کہتا جی ہمیں کھانے کا دیا گیا ہے، اور وہ لایا گیا۔ اسی کے اوپر فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا، اس سے پہلے جو ہے ندیم افضل چند صاحب وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پنجاب کے اندر اینٹی نواز شریف صاحب جو ووٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے۔ ندیم افضل چند صاحب پاکستان تحریک انصاف میں رہے، اب پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں، تو اس سے سارے اشارے مل رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہی ہے کہ اگر وہ اینٹی نواز شریف صاحب اور اسد زرداری صاحب خاص طور پہ سوچ رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب کی وجہ سے پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی کو پہلے کہا گیا اور بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی اور مختلف کہا گیا کہ آپ میں شامل ہوگی، لیکن بعد میں انہیں روک دیا گیا کہ آپ نے نون لیگ میں جانا۔ تو پیپلز پارٹی محسوس کر رہی ہے وقت گزرنے کے ساتھ کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ یہ سوچ رہی ہے کہ نواز شریف کو زیر کرنے کے لیے ہمیں پنجاب میں انٹری دینی ہوگی، اور اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں انٹری دینا چاہتی ہے تو اس کو لازمی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کا ووٹ بینک جو ہے اس کے اندر پنجاب کے اندر شامل ہے۔ تو پیپلز پارٹی اس بارے میں غور کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بات کی جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی مختلف وکلا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس طرح کا کریک ڈاؤن جاری رہا
اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے تو ایک تو اوکھلا کو ٹکٹ دیے جائیں گے، باقی اتحاد پر بھی غور کیا جائے گا۔ اب یہ والی صورتحال جو نون لیگ کے لیے بڑی مشکل کا سامان۔ اب ناظرین آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے جناب جو مختلف میڈیا چینلز نے ایک خبر چلائی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے KPK میں جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 1100 کے قریب ایسے لوگ تھے جو بھرتی کیے اور انہیں 25 سے لے کر 40,000 روپے تک تنخواہ دی، اور تنخواہ کے اوپر یعنی انہیں سیلری دی گئی باقاعدہ طور پہ، اور وہ جی ریاست مخالف یعنی پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے رہنما ہیں انہیں غدار قرار دیا گیا اور عمران خان کو غدار کہا گیا۔ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے جتنے ان کے ہیں وہ سارے غدار ہیں اور دہشت گرد تنظیم ہے، یعنی وہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو اور انہوں نے ریاست مخالف بیانیہ بنایا سوشل میڈیا نے، اور سیاسی بیانیہ بنایا اور اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد ابصار عالم صاحب کل کہہ رہے تھے کہ یہ کیا آپ کے باپ کا پیسہ تھا؟ تو ابصار عالم صاحب کو چاہیے کہ وہ پوچھ لیں اس باپ سے، کیونکہ KPK کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ محمود خان تھے، اور محمود خان اس وقت وہ انہی کی طرف ہیں جو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ تو ابصار عالم کو چاہیے کہ محمود خان، کیونکہ ان کا باپ تو اب انہی کے پاس ہے نا، محمود خان وزیر اعلیٰ تو وہی تھا، تو اسی سے ابصار عالم صاحب پوچھ لے۔ اور جو کاروائی اگر ہونی ہے سوشل میڈیا کے اس طرح کی کاروائی ہونی ہے کہ جی 83-84 کروڑ روپے کا جو گورنمنٹ کا نقصان ہوا ہے، تو اس حوالے سے اگر کاروائی کرنی ہے تو محمود خان پر کریں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح محمود خان پر کاروائی بھی ہوتی ہے، اور ابصار عالم صاحب بھی محمود خان کا نام بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کرپشن کی ہے۔ ناظرین اس حوالے سے جو اصل تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے واقعی بندے اس طرح کے بھرتی کیے تھے۔ ہر یونین کونسل میں سے 1 یا 2 بندے، اس طرح کی خبریں تھی کہ 1 یا 2 بندے بھرتی کیے، اور بھرتی کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر ان کو سیلری بھی دی گئی، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ جو ہمارے یعنی حکومت کے پروجیکٹ ہیں نا ان کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے، اور انہوں نے پروموٹ کیا بھی صحیح۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ 100% پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، اس کے اندر جو بھرتی تھے وہ JUI کے لوگ بھی تھے، مسلم لیگ نون کے لوگ بھی تھے، ANP کے لوگ بھی تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے۔ اور مزے کی بات یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ادروائز جب یہ نگران حکومت آئی ہے تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی کے جتنے بھی بندے تھے نا اس کے اندر بھرتی تھے، ان سب کو نکال دیا انہوں نے، اور اس میں نون لیگ کے اور بندے بھرتی کیے گئے، اور ساتھ ساتھ JUIF کے بندے بھرتی کیے گئے۔ یعنی اس وقت بھی وہ سوشل میڈیا کمپین چل رہی ہے، مگر اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو بندے ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں۔ ناظرین آج کے اتنے ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔